السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بہنوں، اسے اسکپ کے ہاتھ پہ سکٹ نہ کیجیے۔ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کی عبادت اور نماز کے بارے میں ہمیں ایک حدیث لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اسے سنیے، ثواب کی نیت سے سنیے۔ اللہ جو بھی سنتی ہے اللہ اسے اس کے جزائے خیر دے۔ اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو بھی اسے سنتے ہیں آخری تک دیکھیے، آخری تک سنیے اور اس پر عمل کی نیت سے سنیے۔ جو بھی اسے سنتے ہیں اسے جب تک سنتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھیے اور لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے سنیے۔ اللہ اس میں ہمنا دوہرا تہرا اور زیادہ بڑا سے بڑا ثواب ہمنا ملتا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں شیطان ہمنا دین کی باتیں سننے دیتا نہیں، کیونکہ شیطان وعدہ کر کو ہے کہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ جو مقام اس کا تھا جنت میں، وہ مقام پر ہم جا رہے ہیں تو وہ روکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کی چیزاں، کیا بھی گانے رہو وہ رہو، کیا تو بھی دنیا کی جھوٹے اسٹوریاں رہو، اسے ہمیں دیکھتی، سیریل رہو، یہ جو دین کی باتیں ہوتی ہیں اسے سننے نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں جب بھی جہاں بھی دین کی بات ہوتے رہتی ہے تو اسے ہمیں غور و فکر کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ہمیں سنیں گے تو انشاءاللہ سننے میں دل لگے گا۔ اور جو اسے دین پر ہمیں رک جاتی ہیں، اسے سمجھتی ہیں، اسے ہمیں سنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام خیر بھلائیں دیں گے۔ ہمیں دنیا کہتے کہتے ہمیں دنیا میں جو شیطانی نفسانی خواہشات میں ہو کر ہمیں آخرت کو بھولیں تو ہمیں بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بہنوں ضرور سنیے۔ ایک نماز جو ہے، جو بھی بندہ جتنی بھی اس کی پریشانی ہو، بڑے سے بڑے حاجت ہو، بڑے سے بڑے کام نہ ہوتا ہو، یا بڑے سے بڑا قرض ہو اسے، یا کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی ہو، اسے شادی نہیں ہوتی ہو، رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہو، یا کوئی پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہو، کسی کا نماز قرآن میں دل نہیں لگتا ہو، کسی کے گھر میں پریشانی ہو یا بیمار ہو، کوئی کام کے لیے پریشان رہتا ہو، اور کیا کوئی انٹرویو کو جاتا ہے نہیں پاس ہوتا، تو یہ سو بھی تمام دین اور دنیا کے پریشانیاں اور جو ناکام ہوئی تھک کر بیٹھ گئی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ نماز بہت بڑے فائدے مند ہے۔ یہ نماز کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد میں جو سا بھی ٹائم ہو، صبح یا دوپہر، مکروہ وقت چھوڑ کو باقی وقت میں، مکروہ وقت بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ اس کا اہتمام ہے، معلوم ہے، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں مکروہ وقت کہتے سو کیا بول کو۔ مکروہ وقت وہ ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ کا ٹائم رہتا ہے جب نماز کون سا بھی سجدہ نہیں ہے، اور دوپہر میں 12 سے 12:30 تک زوال کے وقت میں سجدہ نہیں ہے۔ پھر مغرب کے عصر کے بعد، عصر کی نماز جب پڑھ لیتی ہے اس کے بعد مغرب کی اذان تک کوئی سا بھی سجدہ نہیں ہے، قرآن شریف کا سجدہ ہو یا صلاۃ الشکر کا، حاجت کا، کوئی سی بھی ضرورت نماز ہو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں مکروہ وقت دیکھ کر پڑھیے۔ 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیجیے۔ صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر نماز کی نیت باندھ لیجیے۔ اس کے بعد میں الحمد کا سورہ پڑھنے کے بعد، سبحانک اللہم الحمد کے سورہ کے بعد آپ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد رکوع اور سجدے میں چل جائیے۔ اس کے بعد پھر دوسرے بار میں الحمد کے بعد میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے۔ وہ پڑھنے کے بعد نماز کو مکمل پڑھ لینے کے بعد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیے۔ اے اللہ، تیرے دربار میں ہمیں مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہو جانے والے اللہ نماز کے ذریعے سے ہمیں مانگ رہی ہیں۔ یہ نماز پڑھی ہوں، جو بھی کوتاہی معاف فرما، یہ جو نماز پڑھی سے پڑھنے قبول فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نذرانہ تحفہ بھیج
کر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کا نے دعا مانگو، یا اللہ اس نماز کو ذریعہ بنا کر اپنے فضل سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تو میرے میرے قرآن کام کو بنا دے اللہ تعالیٰ، یہ جو بھی میری ضرورت ہے اسے پورے کرو، یا بیمار ہے تو اس کی شفا، یا بچہ بھٹکا ہو تو بچے کو صحیح راستے ہونے کے راستے میں، جو بھی آپ کی ضرورت ہو میرے بھائی بہنوں، انشاءاللہ یہ نماز پڑھ کو اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور 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 پوری کریں گے۔ ہو سکے تو دن میں آپ 2 بار بھی پڑھ لیو، نہ ہو سکے تو دن میں 1 بار پڑھو نماز کو، یہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھ کر اللہ کا نے انشاءاللہ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ ضرور دعا قبول کریں گے۔ اس کے بعد میں دعا آپ کی حاجت پوری ہو جانے کے بعد پھر 2 رکعت شکریہ صلاۃ الشکر کے نماز پڑھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کو اللہ کا شکر ادا کرنے والے، شکر گزارنے والے بہت پسند ہیں، اس لیے شکر گزاری میں اضافہ ہے۔ ہماری زبان اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اور اللہ کا شکر کرنے والا دل ہمارا انشاءاللہ بن جائے، یہ ہمیں جو بھی کام دن میں یا رات میں کرتی، جو بھی ہمیں دن بھر سونے تک بھی ہمیں کام کرتے رہتی تو ہماری زبان خاموش بیٹھی رہتی، اگر ہمیں زبان کو ہمیں کام میں نہیں لگائیں گے ذکر میں تو ہمیں زبان سے بہت بڑے گناہ میں چل جائیں گے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے زبان بہت بڑے گناہ کی طرف لے چل جاتی، اس لیے ہمیں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، سبحان اللہ ہی بولنا صدقہ ہے، الحمدللہ ہی بولنا صدقہ ہے، اللہ اکبر بولنا صدقہ ہے، پیسہ مال دے کر نہیں صدقہ کرنا، سو یہ ذکر میں بھی صدقہ ہے، اس لیے انشاءاللہ ہمیں اللہ کا ذکر انشاءاللہ کرتے رہیں گے چلتے پھرتے، اسے امانت سمجھ کر انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دروازے پر جا کر 70 دفعہ دین کی دعوت دیتے تھے، آج ہمیں ہمارے گھر میں جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں ہی، بھانا ہی، بھائیاں ہی، بچے ہی، بڑے پیار سے بڑی محبت سے انشاءاللہ ان کو دین کی دعوت دیں گے، تو انشاءاللہ قیامت میں ہمیں جب صحابہ رضی اللہ عنہ جتنے بھی ہیں صحابیات ہیں وہ سب دین کے واسطے بڑے بڑے قربانیاں دیے ہیں، وہ پوچھیں گے تو ان کے ساتھ میں ہمیں بھی اللہ کرنے ہمیں بھی کھڑے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی چھوٹا سا ہمیں گھر میں بیٹھے بیٹھے دین کا کام کرے بول کو، انشاءاللہ یہ دین کا کام لے کر ہمیں کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میرے بھائی بہنوں مدد کیجئے، آپ بھی ہمارا سپورٹ کریے، آپ بھی اسے دیکھ کر پورا ویڈیو دیکھ کر دوسروں تک انشاءاللہ ثواب کی نیت سے شیئر کریے، وہ جو بھی دیکھ کر انہوں ہدایت والے ہو جائیں گے، جو بھی ان کا حاجت پوری ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کو مدد کرنا بہت پسند، اس لیے آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو جتنا ثواب و نیکیاں ملیں گے آپ کو بھی انشاءاللہ ملیں گے، اور جو بھی آپ کے گھر پہ آنے والی پریشانی مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کریں گے۔ اللہ کو اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اللہ کو بہت پسند، اس لیے اللہ کے ولیان جو تھے اللہ کے بندوں کو بہت زیادہ مدد کرتے تھے، آپ پہ بھوکے رہے تو بھی ان کو کھلاتے، اللہ کا دعا کر کے سے شفا کرتے، آج بھی ولیوں کے دربار میں جو بھی جاتا ہے بھوکا نہیں آتا، کی بولے تو وہاں اللہ تعالیٰ قیامت تک کے ان کے نام کو زندہ رکھی، جو بھی آتا وہاں کچھ نہ کچھ لے لگا کو ان کے جو بیٹھے رہتے مہمان ان کو کھلا کو جاتی، انہوں کھلاتے تھے، ان کے رہنے پر ان کے پردے کے بعد بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کری، کیسا وہاں کون کیا نہیں تو کیا آدمی اللہ کا کھلاتے رہتی، اسی طرح ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ کے بندوں کی بہت زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ دین کو امانت سمجھ کر پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کمنٹ میں آمین لکھیے، سبحان اللہ لکھیے، اور میری بات کیسی لگی آپ کو بتائیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اس میں بہت سے ویڈیو ہیں، آپ دیکھیں ایک ایک کر کے دیکھیں، اور اس میں بہت بڑے خیر کی باتیں ہیں، خیر کا ہے، جو بھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی کامیابی ہے، نقصان تو نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور دیکھیں۔